أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. محترم سامعین و ناظرین، درس قرآن کے سلسلے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ سورہ یاسین کی 64 آیاتوں کا ترجمہ اور مختصر تفسیر آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ آج 65 آیات سے شروع کریں گے، جتنا ہو سکے وہ آپ کو بتا دیں گے۔ آئیے 65 آیات کی تلاوت اور اس کا ترجمہ۔ اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون۔ آج ہم مہر لگا دیں گے ان کے منہوں پر اور بولیں گے ہم سے ان کے ہاتھ، اور گواہی دیں گے ان کے پیر، جو کچھ وہ کماتے تھے یا کرتے تھے۔ ترجمہ ایک بار پھر سماعت کیجیے۔ آج ہم ان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ ہم سے بولیں گے اور ان کے پیر گواہی دیں گے جو کچھ وہ کیا کرتے تھے یا کماتے تھے۔ یہ تو آیات مبارکہ کا بامحاورہ ترجمہ۔ یہاں اس سے پہلی آیات میں بھی جہنمیوں کا تذکرہ موجود تھا، ان کے بارے میں کچھ کہا گیا تھا ان کو۔ آج کی آیات بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ اس آیات کے اندر فرمایا جاتا ہے کہ محشر کے میدان میں حساب و کتاب کے لیے جب آئیں گے، اس میں سب سے پہلے حاضری کے وقت ہر شخص کو وہاں آزادی حاصل ہوگی۔ جو کچھ کہنا چاہے، عرض کرنا چاہے، کر سکتا ہے اللہ سے۔ اس وقت مشرکین، کفار قسمیں کھا کھا کر اپنے شرک و کفر کی نفی کر لیں گے، کہیں گے واللہ ربنا ما کننا مشرکین، اللہ کی قسم ہم مشرک نہیں تھے۔ اور بعض یہ بھی کہیں گے فرشتوں نے نامہ اعمال میں جو کچھ تحریر کیا ہے، اس میں انہوں نے غلطی کی ہے، ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ یہ کچھ اپنے تاثرات بیان کرنے کے بعد اب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی زبانوں پر مہر لگا دیں گے۔ اب گویائی بول نہیں سکیں گے، گویائی بند۔ جو وہ نفی کرتے تھے اب اس کی کوئی نفی نہیں کر سکیں گے۔ اب ان کے ہاتھ پاؤں آ کر ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ گویائی کی صلاحیت دے گا، ہاتھ کو، پیروں کو گواہی کی صلاحیت، بولنے کی صلاحیت۔ وہ ان کے خلاف بولیں گے کہ انہوں نے یہ کیا کرتے تھے، وہ کیا کرتے تھے، وغیرہ وغیرہ۔ اگرچہ سورہ یاسین کی اس 65 آیات کے اندر صرف ہاتھ اور پیروں کا تذکرہ ہے، لیکن ایک دوسری مقام میں انسان کے کان، آنکھ اور چمڑے کا بھی تذکرہ ہے کہ وہ بھی بولیں گے۔ جیسے کہ وہ آیات یہ ہے، شہد علیہم سمعہم و ابصارہم و جلودہم۔ شہد علیہم سمعہم، ان پر گواہی دیں گے ان کے کان، و ابصارہم، ان کے آنکھیں، و جلودہم، ان کے چمڑے۔
ایک اور جگہ میں یوں بھی آیا ہے تشہد علیہم السنتہم، کہ ان پر ان کی زبانیں بھی گواہی دے گا۔ یہ سورہ یاسین کی اس 65واں آیات کی منافی نہیں ہے کہ یہاں کہا جا رہا ہے ان کی زبانوں پر مہر لگا دی جائے گی، اور یہاں کہا جا رہا ہے کہ ان کی زبانیں گواہی دیں گے۔ یہ ان کی منافی نہیں ہے۔ اصل مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی اختیار سے کچھ نہیں بول سکیں گے۔ زبانیں اپنی اختیار سے کچھ نہیں بول سکیں گے، جو بھی بولیں گے اللہ کی مرضی کے مطابق بولیں گے۔ دنیا میں آپ کو جو زبان دی گئی ہے بڑی نعمت ہے، بولتا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے، لیکن یاد رکھنی چاہیے جس ذات نے یہ نعمت عظمیٰ آپ کو عطا فرمایا ہے، اس ذات نے کچھ کنڈیشن، کچھ شرائط، کچھ طریقہ کار بھی وضع فرمایا ہے کہ اس زبان کو بے اختیار استعمال، بے سوچ، بے فکر استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ کے رسول فرماتے من صمت نجا، جس نے خاموشی اختیار کیا اس نے بھی نجات حاصل کیا۔ اور ایک جگہ فرماتے اللہ کے رسول من ازمن ما بین اللحیتین وما بین الرجلین ازمنہ اللہ الجنہ، جس نے دو چیزوں کی ضمانت مجھے دے دے گا کہ میں ان کو کنٹرول میں رکھوں گا، طریقے کے مطابق استعمال کر لوں گا، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ایک زبان کی، دوسرے شرمگاہ کی۔ تو یہاں یہ زبان کہہ کر آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ قیامت کے دن زبان اپنے اختیار سے کچھ نہیں بول پائے گا، بلکہ زبان اللہ کی مرضی سے بولنا شروع کرے گا۔ تو اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ دیکھو انسان دنیا کے اندر جرم کر کے اگر سرکار کے پاداش میں آ جائے تو قسمہ قسم بہانہ بنا سکتا ہے، اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ کر سکتا ہے، لیکن اللہ کی عدالت میں یہ صورتحال نہیں ہے۔ اللہ کی عدالت میں آپ کے اعضاء، جو آپ کے عزیز، جن کی آپ حفاظت کیا کرتے تھے، جو آپ کے لیے سب سے زیادہ عزیز تھے آپ کے اعضاء، یہ آپ کے خلاف گواہ بن جائیں گے، آپ کے خلاف گواہ بن جائیں گے۔ آستین کا سام جو ایک محاورہ ہے، یہ آپ کے لیے قیامت کے دن آپ کے اعضاء آپ کے لیے آستین کا سام بن جائیں گے۔ تو اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھو اللہ کی عدالت میں کوئی عذر نہیں چلے گا، کسی چیز کو چھپا نہیں سکو گے، ہر چیز سامنے آ جائے گا۔ اس لیے سوچ کر فکر کے ساتھ قدم اٹھانا ہے، کام کرنا ہے۔ رہی یہ بات کہ اعضاء کس طرح بولیں گے، آج تو دنیا میں آپ کے ہاتھ نہ بول سکتا ہے، نہ آپ کے کان بول سکتا ہے، نہ آپ کے آنکھیں بول سکتے ہیں، نہ آپ کے پیر بول سکتا ہے۔ قرآنی دلیل سن لیجئے، انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، یعنی یہ اعضاء کہیں گے جس اللہ نے ہر گویائی والے کو گویا کیا ہے، اس نے ہمیں بھی گویائی دے دی۔ یہ اعضاء خود کہیں گے جس گویائی دینے والے ذات نے گویائی دیا ہے، زبان کو دیا ہے، ایسا ہی ہمیں بھی آج اسی ذات نے یہ گویائی عطا فرما دیا، لہٰذا ہم بول دیا ہم نے، اور جو بول دیا ہم نے سچ بول دیا، اس کے اندر کوئی 1% بھی غلطی کی گنجائش نہیں۔ اگلا آیات سن لیجئے، وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ۔ اگر ہم چاہے، اللہ فرماتے اگر ہم چاہے،
لطمسنا علی اعینہم، مٹا دیں گے ان کی آنکھیں، فاستبقوا الصراط، پھر وہ راستے کی طرف دوڑ لگائیں گے، فأنا یبصرون، کہاں وہ دیکھ پاتے ہیں۔ ترجمہ ایک بار پھر، اللہ فرماتے اگر ہم چاہے ان کے آنکھیں مٹا دیں گے، پھر وہ راستے کی طرف دوڑ پڑیں گے، کہاں وہ دیکھتے ہیں۔ دیکھ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مقام پر کیا فرماتے ہیں۔ بصارت اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو عطا فرمایا ہے، بہت بڑی نعمت ہے جی۔ بصارت، بینائی، بہت بڑی نعمت۔ یہ ان سے پوچھو اس کی قدر جن کی بینائی چلی گئی ہے یا جن کے پاس پیدائشی بینائی نہیں ہے، تو اس بینائی کی قدر ان سے پوچھو۔ ہمارے اور آپ کے پاس پیدائشی بینائی ہے، اب موجود ہے، اس لیے ہمارے پاس، ہم ان کی قدر نہیں کر پاتے ہیں۔ بہت بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا ہے، اس نعمت سے فائدہ اٹھانا ہے، اپنے راہ راست درست کرنی ہے، اپنا قبلہ درست کرنی ہے جی۔ تو اللہ فرماتے کہ دیکھو اللہ کے پاس جیسا آپ کو بینائی دینے کی قدرت موجود آپ کو دیا ہے اپنی قدرت سے، ایسا ہی اس بینائی کو مسخ کرنے، ختم کرنے کی قدرت بھی اس کے پاس موجود ہے۔ آپ دیکھتے ہیں، آپ کے سامنے پائے جاتے بہت سارے لوگ جو ہے، کوئی جوانی کی عمر میں، کوئی بوڑھاپے کی عمر میں نابینا ہو کر رہ جاتے ہیں۔ پہلے ان کے پاس بینائی تھی، اب ان کے پاس بینائی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے چھین لیا۔ اس کی قدرت میں ہے، اگر چھین لے کوئی اس سے پوچھنے والا نہیں۔ اب یہاں آنکھوں کو مٹا دینے کا دو مطلب ہو سکتے ہیں، ایک تو یہ کہ بینائی کو ختم کرنا، دوسرا یہ ہے کہ آنکھ کی جو اعضاء ہے اس کو اس جگہ سے ہی ہٹا دینا، اس جگہ سے ہی اس کو ختم کر لینا، دونوں صورت ہو سکتے ہیں۔ ہاں جی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بینائی دی، آپ کو صراط مستقیم کو چننا، اسی پر چلنا ہے۔ جب یہ بینائی چلی جائے گی تو کیا کر سکتے ہو۔ اگلا آیات دیکھ لیجئے، وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَى مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ۔ اللہ فرماتے اگر ہم چاہیں ان کی صورتوں کو مسخ کر لیں گے، جہاں کے ہی وہ ہے اسی جگہ میں، نہ وہ آگے چل سکیں گے اور نہ پیچھے الٹا پھیر سکیں گے۔ آیات کا ترجمہ ایک بار پھر، اللہ فرماتے اگر ہم چاہیں ان کی صورتوں کو مسخ کر دیں گے، جہاں کے ہی ہیں اسی جگہ میں، نہ وہ چل سکیں گے آگے اور نہ الٹا پھیر سکیں گے۔ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں یہ بتاتے ہیں کہ جن لوگوں کو ہم نے قوت گویائی، قوت بصارت، جسم کے اندر طاقت رکھی ہے، اسی سے اس کو فائدہ اٹھانا ہے۔ اگر وہ فائدہ نہیں اٹھائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتے رہیں گے، زمانے کے نبی کی مخالفت کرتے رہیں گے، تو اللہ کے پاس یہ قدرت بھی موجود ہے ان کے صورتوں کو مسخ کر لے۔ یہ تاریخ میں ہوا بھی ہے، قرآن خود اس کو بیان کرتا ہے، کونوا قردۃ خاسئین، بندر کے شکل میں ان کو تبدیل کیے گئے، خنزیر کی شکل میں ان کو تبدیل کیے گئے۔ یہ تو اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ کے لیے یہ کوئی مشکل نہیں ہے کہ گناہوں کی پاداش بھی اس طرح بھی کر سکتا ہے۔ البتہ یہ الگ بات ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے اتنا شفیق، انہوں نے یہ درخواست بھی اللہ سے کیا تھا کہ سابقہ انبیاء کی امت دنیا ہی کے اندر ان کی شکل و صورت مسخ ہو گئے، جانور بن گئے، میری امت کے ساتھ یہ صورتحال نہ ہو۔ اس لیے اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، یہ نہیں ہوگا۔ اگر دیکھا جائے ہمارے اور آپ کے کرتوت ان سابقہ اقوام سے
کئی آگے نکل چکے ہیں۔ رسول کی یہ شفقت اور یہ دعا نہ ہوتی آج ہم ہمارے شکلیں بھی بگڑ جاتے، ہم بھی کئی جانور کی شکل میں ہوتے۔ اپنی زندگیوں پر نظر ثانی کر لیجئے، اللہ نے موقع عطا فرمایا ہے، اس موقع سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کر لے۔ اپنی قوت پر، اپنی طاقت پر ناز نہ کیجیے، اس کو غلط استعمال نہ کیجیے، راہ راست اختیار کر لیجیے۔ اللہ آپ کو اگر ٹھہرانا چاہے، نہ آپ آگے چل سکتے ہو نہ آپ پیچھے موڑ سکتے ہو۔ جو موقع، جو مہلت آپ کو ملا ہے، اس کو غنیمت جانتے ہوئے اس سے فائدہ اٹھائیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں پر عمل کی توفیق مجھے بھی عطا فرمائے اور آپ کو بھی عطا فرمائے، اور انہی کلمات کو تمام عالم کے لیے ذخیرہ نجات بنا دے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔